أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم لوگ کلمے کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں لا سے جو انکار ہو رہا ہے اور لا سے مراد کیا ہے یہ جان رہے تھے. آج ہم سمجھیں گے الہ کے بارے میں. کلمے میں کیا ہے؟ دو جز ہے، جز الوہیت اور جز رسالت. جز الوہیت میں 4 لفظ ہے، جز رسالت میں 3 لفظ ہے، ٹوٹل 7 لفظ ہے. ہم نے جز الوہیت میں جو پہلا لفظ ہے لا، وہ لا کو سمجھا تھا کہ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. تو ہم لوگ نے مخلوق کی پہچان کی تھی اور ان کے اس مخلوق کی پہچان کی تھی اور مخلوق کے بارے میں سمجھا تھا. آج ہم دیکھیں گے جز الوہیت میں جو دوسرا لفظ ہے الہ. الہ کو سمجھتے ہیں. الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. الہ کے معنی ہے معبود. الہ کے عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے معبود. معبود بھی عربی لفظ ہے. معبود کے جو لفظی معنی ہے عبادتوں کے لینے والے، عبادتوں کے لائق، جس کی عبادت کیا کرتے ہیں انہیں معبود کہتے ہیں. اب ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے. ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا ہے معبود، عبادتوں کا لینے والا. اب اصطلاحی ترجمہ دیکھتے ہیں. جب ہم ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسے اصطلاحی ترجمہ یوز کرتے ہیں، اسے اصطلاحی ترجمہ سے سمجھتے ہیں. اصطلاحی ترجمہ کیا ہے؟ جو اصل فہم ہوتی ہے، جو فہم بن کے آتی ہے، جو اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے اس سے ہم ہماری ہم اسے سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اولیاء اللہ بتاتے ہیں جو اصطلاحی ترجمہ ہے معبود کا وہ ہے حاجت روا. جو حاجت روا ہوتا ہے اسے معبود کہتے ہیں. جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہوتا ہے جو معبود اسے معبود کہتے ہیں. یہ اصطلاحی ترجمہ ہے. اولیاء اللہ اس کی بھی فہم اولیاء اللہ اس کی فہم بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جو کفر تھے، جو مشرقین تھے، کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے. کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اطراف، اور جو لوگ تھے وہ وہاں پہ عربی جاننے والے تھے. تو قرآن بھی عربی میں ہی نازل ہوئی تھی. تو جو فہم تھی، جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی عربی میں کافی زیادہ تھی، اور ان کو یہ معمور تھا، ان کا یہ معمور تھا. ان کے پاس جو 360 بت تھے وہ اپنی ایک ایک حاجتوں کو ایک ایک بت کے پاس پیش کرتے تھے. یعنی مثلا ان کے پاس اگر کسی کو پانی کی حاجت ہوتی تھی تو انہوں نے ایک پانی کا بت بنا لیا. وہ اپنی فہم سے کہ اگر ہمیں پانی کی حاجت ہوئی تو ہم یہاں یہ بت کے پاس جائیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اور اسی سے ہی مانگیں گے پانی. اگر پانی ہونا تو اگر انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ایک کھانے کے لیے، رزق کے لیے ایک بت بنا لیے. مطلب اپنی ایک ایک حاجتیں پورے کرنے کے لیے ایک ایک بت بنا لیے تھے. یعنی ایسی ایک ایک بت کو بنا لیے، 360 بنا لیے، ایک ایک حاجت روا ایک بت کے پاس. ان کی فہم کیا تھی؟ جو معبود ہے اس سے ہی ہماری حاجتیں پوری ہوگی، ضرورتیں پوری ہوگی. تو یہاں سے اولیاء اللہ بتاتے ہیں جو معبود کا اصطلاحی ترجمہ ہے، عربی لفظ ہے، وہ لوگ عربی جاننے والے تھے. ہمیں ان کی فہم سے سمجھیں گے کہ انہیں یہ معبود کے معنی کیا ہے.
لفظی معنی ہے عبادتوں کا لینے والا، جو اصطلاحی معنی ہے، جو حقیقت ہے وہ لفظ کی، وہ کیا ہے؟ حاجت روا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فلاں بت سے فلاں حاجتیں پوری ہوگی، ایک ایک بت کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے جتنے بھی بت تھے وہ سارے ہٹ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معبود کیا، ان کے برکت سے سارے بت ہٹ گئے۔ کفر کو، مشرقین کو، شرک کو مٹانے کے لیے آپ کو بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے اللہ ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمام جو حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ صرف اللہ اکیلے کرتے ہیں، اللہ ہی الہ ہے، یہ دعوت دی۔ اب وہ لوگ 360 کی بت 360 جو بت تھے ان کے وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ تو 360 بت ہے ہمارے، تو ہم ایک ایک حاجت روا ایک ایک بت کے پاس ایک ایک بت پوری کرتا ہے ہماری۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ بات کو یہ یہاں روکتے ہیں، پریکٹیکل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، کھانا کھلانے والا ہوں، میں ہی، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، میرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، میرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ دے رہے کلمے میں۔ اب یہ دعوت کے علاوہ تمام انبیاء کو بھیجے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ہی حاجت روا ہوں، حدیثوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے یہ پیغام بھیجے کہ میں ہی حاجت روا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ میں ہی حاجت روا ہوں۔ پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے کہ مخلوق جو دعویٰ کر رہی ہے، ہر مخلوق یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ہی حاجت روا ہوں۔ تجربے سے مخلوق کہہ رہی ہے کہ میں ہی حاجت روا ہوں، ہر مخلوق کہہ رہی ہے میرے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں، زبان سے تو وہ دعویٰ نہیں کر رہی ہے، مگر بعض زبان حال وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بغیر تیرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کہہ رہا ہے کہ اگر تو کھانا نہیں کھائے گا تو تیرا گزارا نہیں ہوگا، تو اگر نہیں کھائے گا تو تو مر جائے گا۔ بعض زبان حال کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں تصدیق الگ ہے۔ جاب کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، یہ مخلوق کے دل میں ہے۔ بعض زبان حال وہ یہی ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حاجت روا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی حاجتیں پوری کرتا ہوں، میرے سوا کوئی حاجتیں پوری نہیں کرتا۔ مخلوق بھی یہی دعویٰ کر رہی کہ بعض زبان حال یہی دعویٰ کر رہی کہ ہم حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی حاجت روا ہے۔ مثال کے طور پر جب دو دعوے دار رہتے ہیں تو کمپٹیشن کرتے ہیں، تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کون صحیح ہے، کون اس کے لائق ہے، کون نہیں ہے۔ جیسے مقابلے میں دیکھتے ہیں، مقابلے میں ہوتا ہے کہ اعتبار دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ہی حاجت روا ہوں، مخلوق با زبان حال کہہ رہی کہ میرے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو میدان ہے وہ الوہیت کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں الہ ہوں، اور مخلوق کہہ رہی ہے میں الہ ہوں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ الہ کا اعتبار دیکھنا پڑتا ہے، اعتبار الہ کہتے ہیں اسے، یعنی الہ کے ٹکاؤ کے کیا شرائط ہے، کیا کنڈیشن ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ایم ایل ایس بننے کے لیے اس کے ٹکاؤ جاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر ریزلٹ آیا تو پتا چلتا ہے کہ کون ایم ایل اے۔ ویسے ہی مخلوق بازبان حال دعویٰ کر رہی ہے وہ الہ ہے، اور اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کے لیے کنڈیشن دیکھنا ہے کون الہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیے اور بتائے کہ اللہ ہی الہ ہے، وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔
وہ 360 بت کی پوجا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ایک بت ایک حاجتیں پوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی الہ ہے, الہ واحد کی دعوت دے رہے ہیں. اب وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے. 360 بت ایک بک جو ایک بت ہوتا ہے وہ ایک حاجت پوری کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے جو سارے حاجتیں پوری کرتا ہے, ہمارے سارے جو بھی ہمارے خواہشاں ہیں وہ پوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 360 جو بت ہے وہ ایک جو بت ہے, وہ جو ایک بت ہے وہ ہماری ایک حاجتیں روا پورا کرتے ہیں. تو پریشان ہو گئے. پھر وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کی جو واقعہ آگے میں اگلے لیکچر میں کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے جو بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اسے عمل کرنے کی توفیق کرے اللہ تعالیٰ, اور اس میں جو بھی غلطی ہے اسے معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر.